الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، حضرات و خواتین اور عزیز بچوں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے آخری اور کامل اسوہ ہے اور ایسا حسین ترین نمونہ ہے کہ جس کی ہر تصویر ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ حسین ہے، قابل رشک ہے، بلکہ قابل عمل بھی ہے. انتہائی حسین ہونے اور انتہائی کامل ہونے کے باوجود وہ ہم سب کے لیے قابل عمل ہے اور ہر انسان کے لیے قابل عمل ہے، چاہے وہ کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی تہذیب سے وابستہ ہو اور کسی عمر سے تعلق رکھتا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو. غرض یہ کہ ہر انسان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ اور ایک اسوہ ہے، یعنی ایسا اسوہ کہ جس کو اختیار کرنے میں دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت سارے معجزانہ پہلو میں یہ بھی ایک معجزانہ پہلو ہے، معجزہ ہے کہ آپ کی تمام صفات عالیہ انتہائی متوازن ہے. علم کا، عمل کا اور رہنمائی کا حسین امتزاج ہے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک اہم آیت سورۃ الاحزاب سے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں بھی ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور ایک روشن چراغ بنا کر. یہ 5 صفات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا حسین امتزاج ہمارے سامنے آتا ہے. یعنی شاہد جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، دین کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی وہ گواہی دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے مکمل گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے اس کو بلا کم و کاست ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو صفت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بشیر ہیں، بشارت دینے والے ہیں کہ جو اللہ کی اس دعوت کو قبول کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتا ہے، اسے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی، جنت کے داخلے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی سامنے رکھا ہے اور قرآن نے اس کو یہاں پر واضح کیا ہے کہ جہاں انسان کو بشارت دینے کی ضرورت ہے وہاں انسان کو ڈرانے کی بھی ضرورت ہے. وہ لوگ جو اللہ کی بات پر لبیک نہیں کہتے، وہ لوگ جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہیں کرتے یا اپنی زندگیوں میں مسلسل نافرمانی کرتے ہیں، غلطیاں اور گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو تنبیہ بھی کی جائے، ان کو ڈرایا بھی جائے، اس لیے ڈرایا جائے کہ ان کی اس روش سے ایک ایسے عذاب کا وہ اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہیں کہ جس کو برداشت کرنا، جس کو سہنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا بنا کر بھی بھیجا گیا. اور پھر آپ کی جو صفت کہ داعی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اپنے خالق کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ سے جڑنے کے لیے لوگوں کو دعوت دے، اللہ کے دامن رحمت میں آنے کے لیے لوگوں کو دعوت دے، اللہ سے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگوں کو دعوت دے، اللہ کے انعام، اللہ کی جنت اور اللہ کی نعمتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اور اللہ نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے اس سے لوگوں کو ڈرائے. داعی اللہ کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی اور آخر میں بتایا کہ آپ سراج منیر ہے، ایک ایسا روشن چراغ ہیں کہ
جس کے ساری دنیا ہدایت کے ساتھ روشن ہو گئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو روشن ہے۔ نہ صرف آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو روشن ہے، بلکہ آپ نے ساری انسانیت کے لیے اس دین کو، اس قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے عمل سے اور اپنی تعلیمات سے ایسے واضح اور روشن کر دیا کہ کسی قسم کی کوئی شک اور کسی قسم کی کوئی تردد کی کیفیت اور جگہ باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر، انتہائی روشن چراغ کہ جس کے ذریعے سے ہدایت کا چراغ روشن کیا گیا، وہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ایسی عظیم ہستی کی بعثت کو خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ہمارا انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دنیا میں رہنمائی کے لیے آنا، لوگوں کو ضلالت اور گمراہی سے نکالنا، ان کے نفوس کا تزکیہ کرنا، انہیں قرآن مجید کی تعلیم دینا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، دراصل ایسا غیر معمولی احسان ہے اللہ رب العالمین کا کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کی کامیابی منسلک کر دی گئی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، وہی دراصل کامیاب ہوگا۔ ایسی غیر معمولی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہمارے لیے اسوہ بنایا گیا۔ آج کی اس گفتگو میں، آج ان 5 رکعات میں ایک پہلو کو جو بشارت دینے کا پہلو ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان صفات پر غور کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامع شخصیت کا تصور قرآن دیتا ہے وہ ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایسی شخصیت جو انسان کی فلاح، انسان کی کامیابی کے لیے وہ ہمیشہ تڑپنے والی، اپنے آپ کو بھلانے والی شخصیت ہے۔ داعی اللہ، لوگوں کو بشارت دینا، خوشخبری دینا، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا۔ اور اس مشن کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، صلاحیت اور ایک ایک وقت کا ایک ایک حصہ آپ نے اس طرح استعمال کیا کہ آپ نے اپنی زندگی کو اسی کام میں لگایا، اسی کام میں گھلایا، اسی کام میں کھپایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ دوسرا پہلو جو سامنے آتا ہے کہ انسانیت کا خیر خواہ، اور خیر خواہ کیسے؟ غیر معمولی خیر خواہ کہ انسانیت اگر جہنم کی طرف جا رہی ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک ایک کو کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ مبادا وہ جہنم میں آگ کے گڑھے میں نہ گر جائے۔ یہ میرا مقصد ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے، اس کام کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ تو انسانیت کے لیے غیر معمولی خیر خواہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے کا معاملہ ہو، بشارت دینے کا معاملہ ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا معاملہ ہو، سارے ممکنہ ذرائع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھے، کبھی عکاس کے میدان میں اور میلے کے اندر آپ نے دوڑ لگائی، تو کبھی مکے کی گلیاں اور کبھی مدینے کے کوچے، کوئی مرحلہ اور کوئی امکان کو نہیں چھوڑا، اپنے اصحاب کو استعمال کیا، ان کی تربیت کی، ان کو تیار کیا، اس لیے کہ انسانیت کی خیر خواہی یہ ہے کہ اسے جہنم کے عذاب سے بچایا جائے، اللہ کی پکڑ سے بچایا جائے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا، انعامات کا مستحق بنایا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور مقصد، یعنی یہ تینوں باتوں کو سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس ایک مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ساری زندگی فوکس تھی اور اسی ایک پوائنٹ کے اوپر فوکس تھی کہ انسانیت کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں آ جائیں، اس کی نافرمانی سے باہر نکلیں۔ میں ذکر کر رہا تھا بشارت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لوگوں کو خوشخبری دینا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے راہیں ہموار کرنا اور لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ پہلو ہمیں بہت ابھر کر سامنے آتا ہے کہ بشارت اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو اور مجھے علم نہ ہو اس کی خوشخبری دی جائے، یعنی آخرت میں کیا ہونے والا ہے، آخرت میں انسان کس انجام سے دوچار ہونے والا ہے، بھلے انجام کی خوشخبری دی جائے اور اسے بتایا جائے کہ اللہ رب العالمین نے کیسی نعمتیں، کیسے انعامات، کیسی جنت انسانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، لیکن میں نے جیسے ذکر کیا ساتھ ساتھ انسان کو ڈرانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بشارت اور ڈراوا یہ دونوں صفات جب پہلو بر پہلو چلتے ہیں تو پھر انسان صحیح راستے پر قائم بھی رہتا ہے اور صحیح راستے پر آگے
آگے بھی بڑھتا ہے۔ بشارت کس کے لیے؟ بشارت مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے، ان کے لیے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ آؤ اللہ کے راستے پر، آؤ اللہ کی اطاعت پر، آؤ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر۔ تو اس کے ذریعے سے بشارت اور اس کے ذریعے سے رہنمائی اور اس کے ذریعے سے آسانی انسان کو فراہم ہوتی ہے۔ تو جہاں میں نے جیسے آپ کے سامنے بات رکھی کہ جہاں بشارت میں تبشیر کا پہلو بھی شامل ہے، وہیں پر تیسیر کا پہلو بھی شامل ہے، یعنی خوشخبری دینا بھی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا موسیٰ و معاذ بن جبل الی الیمن، حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، قالا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو، لوگوں کو بشارت دو، ان کو متنفر نہ کرو۔ یہ دین کا مزاج ہے کہ لوگوں کو بہتری بتائی جائے، آسانیاں ان کے سامنے فراہم کی جائے، لوگوں کو بشارت دی جائے کہ اللہ رب العالمین نے کیسی کامیابی دنیا میں بھی رکھی ہے اور کیسی کامیابی آخرت میں بھی رکھی ہے۔ یہ دراصل دین کا مزاج ہے کہ لوگوں میں نفرت نہ پھیلاؤ، لوگوں میں بشارت دو اور لوگوں میں خوشخبری پھیلاؤ۔ اور آج جس ماحول میں ہندوستان میں آپ اور میں جی رہے ہیں، یہاں نفرت کو پھیلانا لوگوں نے اپنا پروفیشن بنا لیا ہے، لوگوں نے اپنا ذریعہ معاش بنا لیا ہے، نفرت کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ایسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت میں، اللہ رب العالمین کے سچے بندے ہونے کی حیثیت میں آپ کی اور میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم دنیا کو بشارت دیں، دنیا میں آسانی فراہم کریں اور بتائیں کہ کیسے اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں اور بشارتیں اور لوگوں کے لیے سہولتیں رکھی ہے، تو وہ اس ذریعے سے اللہ رب العالمین کی طرف جڑے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں۔ قرآن یہی میسج اور یہی پیغام رسولوں کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کرتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو اسی حیثیت میں پیش کیا۔ فرمایا کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا ہے وہ دراصل ان کو بشارت دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ کل اللہ پر کوئی حجت قائم نہ کر سکیں۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کا جو انتظام فرمایا ہے، اس انتظام کا حق ادا ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کیا خوشخبری ہے اور ان کے لیے کیا ڈراوا ہے۔ اسی کام کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور ڈرائیں، اور جو اس کے بعد اصلاح کر لے، یعنی اس روش سے، غلط روش سے بعد آ جائے اور رسولوں کی بشارت کو، ڈراوے کو قبول کر لے، پھر اس کے لیے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی پریشانی ہے، اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ وہ میسج ہے جو قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو مختلف موقعوں پر لوگوں کو آپ بشارتیں دیتے ہیں، انتہائی مشکل کی حالت میں، انتہائی کسمہ پرسی کی حالت میں، جبکہ جنگ کا ماحول ہے، ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں، تلواروں کی جھنکار ہے اور مخالف فوج مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے کھڑی ہے۔ احزاب کا معاملہ لے لیں، احد کا معاملہ لے لیں، بدر کا معاملہ، ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی، لوگوں کو آنے والی فتح کی خوشخبری سنائی، بہترین حالات کی خوشخبری سنائی۔ ایسے وقت میں کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ چند مٹھی بھر مسلمانوں کو کرش کر دیا جائے گا، پیس دیا جائے گا، ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خوشخبری سنائی۔ پھر انفرادی معاملہ لے لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو آپ اور میں جانتے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی خوشخبری سنائی کہ ابشری یا عائشہ، فرمایا کہ فقط انزل اللہ براءتک، کہ اے عائشہ خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے حق میں برات نازل کر دی ہے، جو الزام آپ پر لگایا گیا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد کر دیا اور اس سے برات کر دی۔ حضرت کعب بن مالک اور وہ اصحاب کا معاملہ تھا، غزوے میں جا نہیں سکے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے رو کے رکھا تھا۔ ایسے موقع پر جب ان کے خلاف باضابطہ کاروائی ہوئی اور ان کے خلاف جو تادیبی کاروائی ہوئی اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا، اس کے بعد جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے برات
बशारत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से दमक रहा था, और आप हजरत काब बिन मालिक और उनके साथियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। इसी तरह हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मामला आता है कि जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और फरमाया कि फ़क़ाल बश्शिर खदीजा बैतिन फिल जन्नति मिन क़स्बि ला सख़ब फ़ीहा वला नसब, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा को जन्नत में ऐसे घर की बशारत दे दीजिए कि जहां ना कोई गड़बड़ होगी, ना जहां ना कोई आवाजें उठेगी और ना वहां कोई परेशानी होगी। ये वो मिजाज कि लोगों को खुशखबरी दी जाए, लोगों को दूर करने के बजाय करीब करने का जो फन होता है तो दरअसल लोगों को खुशखबरी देने से और लोगों के बारे में आसानी पैदा करने से होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के हक में बशारत दी जो एक नमाज में मस्जिद में हाजिर होता है तो अगली नमाज तक उसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। ऐसे इबादत करने वाले, ऐसे अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, ऐसे अल्लाह के दरबार में हाजिर होने वाले के हक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी और फरमाया कि अबशिरू हाज़ा रब्बकुम फ़क़द फ़तह बाबम मिन अब्वाबिस समाई युबाही बिकुमुल मलाइकति यक़ूल उन्ज़ुरू इला इबादी फ़क़द फ़रू फ़रीदतन व हुम यंतज़िरून उख़रा, कि ऐसे बंदे के हक में जो एक नमाज अदा करने के बाद अगली नमाज का मुंतज़िर होता है, उसके हक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। फिर यही बशारत का मामला कुरान पढ़ने वालों को, कुरान पर अमल करने वालों को, कुरान की मजलिसें सजाने वालों के लिए और कुरान फहमी पैदा करने, उस पर अमल करने की गरज से कुरान की तरफ रुजू करने वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। खुशखबरी का, बशारत का, कदरदानी का, मुस्बत सोच का एक माहौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया। यानी ये कि जिस माहौल में हम रहते हैं तो हाँ, लोगों को डराना जरूरी है, लोगों को मुतनब्बे करना जरूरी है, लोगों को वार्निंग देना जरूरी है, लेकिन माहौल जो हो, जिस अतराफ में माहौल को डेवलप किया जाए, चाहे मुसलमानों की बस्ती हो या आम इंसानों की बस्ती हो, उसमें माहौल खुशखबरी का, बशारत का, आसानी का, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू हों, अल्लाह से जुड़ें और अल्लाह ताला के दरबार में हाजिरी के लिए अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पेश करने के लिए तैयार हों। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, हक की प्यासी दुनिया है, ये दुनिया हक से नाआशना है। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं वो हैरान और सरकर्दा है, यानी मसाइल का शिकार है और अपने अंजाम से गाफिल है। ऐसे में इंतहाई जरूरी है कि न सिर्फ हम अपने मुसलमानों के दरमियान में बल्कि सारे इंसानों में अल्लाह की तरफ से जो खुशखबरियां दी गई हैं उसका प्रचार करें। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से जो खुशखबरी का पहलू, जो बशारत का पहलू हमें मिलता है, उसको लोगों के दरमियान में आम करें तो फिर दुनिया की तवज्जो, इंसानों की तवज्जो अल्लाह की तरफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और अल्लाह के दीन और आखिरत में कामयाबी की तरफ होगी। इसलिए कि आज दुनिया प्यासी है, अगर उस प्यास का कोई इलाज है तो अल्लाह के दीन में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में और आपकी जिंदगी में है। हमारे लिए जरूरी है कि सीरत के इस पैगाम को हम आम करें, बशारत और इंजार से हम काम लें, लेकिन इंजार और तबशीर दोनों में खैर खाही का पहलू जरूरी है। हम लोगों को डराएं, उसमें भी इंसानों की खैर खाही हो, हम लोगों को बशारत दें, उसमें भी इंसानों की खैर खाही हो, हम लोगों के लिए आसानियां फराहम करें, आसानियों की तरगीब दें, उसमें भी खैर खाही का पहलू हो। और यही वो रास्ता है जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलता है। कुरान हमारे सामने एक बात और रखता है बशारत के पहलू से कि किन लोगों को खुशखबरी देनी चाहिए। आपके और मेरे लिए खुशखबरी कैसे मौके पर है, वो क्या सिफात हम इख्तियार करेंगे तो हमारे लिए खुशखबरी आ सकती है। तो सबसे पहली बात कि कुरान बार बार पलटा पलटा कर एक जो बात कहता है तो वो है वबश्शिरिल मोमिनीन, वबश्शिरिल मोमिनीन, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाने वालों के लिए बशारत दे दीजिए। इससे जो बात मालूम होती है वो ये है कि अगर हम, आप और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई हुई बशारतों या कुरान में दी गई बशारतों के मुस्तहक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने ईमान का हमें जायजा लेना होगा कि अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह पर ईमान, नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की हमारी क्या कैफियत है, आखिरत में जवाबदेही पर ईमान की हमारी क्या कैफियत है। क्या ये ईमान आपके और मेरे सीनों में जिंदा है? क्या ये ईमान आपके और मेरे लिए हरकत का जरिया बन रहा है या नहीं? ये जायजा लेने की जरूरत है, इसलिए कि ये बशारत हासिल करने की पहली सीढ़ी है जिस पर कदम रखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक और पहलू कुरान हमारे सामने रखता है कि फबश्शिर इबाद,
یعنی ایسے لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں جیسے جب اللہ کا حکم آ جائے انسان اس کے سامنے سر جھکا دے، رکوع کا موقع ہو تو رکوع میں آ جائے، سجدے کا موقع ہو تو زمین پر گر پڑے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو زمین پر لگا دے۔ مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر کام میں، زندگی کے ہر فیصلے میں عبادت یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا حکم دیتا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے کیسی تعمیل کی ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ عمل صالح کا راستہ اختیار کریں۔ قرآن مجید میں بات ارشاد فرمائی کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مومنوں کے لیے بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، ایسی جنتیں ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان لانا اور اللہ کی عبادت کرنا یعنی ہم پوری زندگی کو عمل صالح سے مزین کرنا، اپنی پوری زندگی میں عمل صالح اختیار کرنا۔ اور عمل صالح کا اگر کوئی ایک اور صرف ایک کرائٹیریا ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے اور اس پر ہم کو عمل کرنا ہے، یقیناً کرنا ہے، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور یقیناً ہم کو محبت ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو عمل صالح بنائیں، اور اس کا معیار یہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اسوہ، آپ کے ارشادات ہمارے لیے معیار اور نمونہ بن جائیں۔ اسی پر پرکھ کر اپنے عمل کو ہم عمل صالح پہچان سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ پھر ایک اور پہلو، ایک اور صفت قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، چوتھی صفت وہ یہ ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بشارت دے دیجئے جو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا کر پیش کریں، انتہائی مخلص بندہ اور اللہ کے سامنے جھک کر فروتنی اختیار کرنے والا بندہ بنا کر اپنے آپ کو پیش کریں۔ جو اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو عاجزی کی روش اختیار کرتا ہے، ایسے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ اور 5ویں صفت جو یہاں پر میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، ایسے بندوں کے لیے بشارت دے دیجئے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسلام کے پیغام کو پیش کیا وہاں صحابہ کی تربیت کی، اور صحابہ کی تربیت ایسی پیش کی کہ ہر صحابی اپنے میدان میں انتہائی ایکسیلنس کے راستہ اختیار کرنے والا فرد بن گیا۔ احسان کی روش اختیار کرنا اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں، اپنے لین دین میں، اپنے کام میں، ہر چیز میں انسان یہ کوشش کرے کہ میں بہتر سے بہتر اور بیٹر سے بیٹر ہوتا چلا جاؤں، یہاں تک کہ بہترین روش اور بہترین طریقہ اختیار کر لوں۔ اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین روش، احسان کی روش اگر ہمیں اختیار کرنا ہے تو سب سے بڑھ کر، سب سے آگے اللہ رب العالمین سے تعلق میں اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنے میں احسان کی روش اختیار کرنا ہے۔ اور چھٹی اور آخری صفت جو میں آپ کے سامنے یہاں رکھوں گا اس پہلو سے، وہ یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو، صبر کی روش اختیار کرنے والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ انسان ایمان لائے، عبادت کرے، عاجزی کی روش اختیار کرے، عمل صالح کرے، اور احسان کے جب راستے پر چلتا ہے تو اس کے نفس کی طرف سے رکاوٹیں آئیں گی، اس کے گھر کی طرف سے رکاوٹیں آئیں گی، اس کے معاشرے کی طرف سے رکاوٹیں آئیں گی، مختلف جگہ سے اس کے لیے رکاوٹیں آتی چلی جائے گی۔ ایسے ماحول میں صبر کا دامن نہ چھوڑے، صبر کا راستہ اختیار کرے اور صبر کے پہلو کو ہمیشہ تھامے رکھے یہاں تک کہ اللہ کے دربار میں پہنچ جائے۔ تو ایسے راستہ اختیار کرنے والے، صبر کا راستہ اختیار کرنے والے کے بارے میں کہا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا راستہ اختیار کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو بہتر باتیں آئی ہیں اس پر غور کرنے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔